بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے وہ اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جو ہر حال میں مرفوع استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہر حال کے اندر پیش ہی آتا ہے۔ تو عربی گرامر کے اندر وہ الفاظ جن کے اوپر ہر حال میں پیش آتا ہے وہ 8 قسم کے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی آ جائیں گے ان کے اوپر پیش ہی آئے گا۔ انہیں کہتے ہیں مرفوعات۔ یہ مرفوع سے لفظ نکلا ہے، مرفوع جس کے اوپر پیش ہوتی ہے، تو اسی سے مرفوعات یعنی وہ الفاظ جو ہر حال میں مرفوع ہوں گے۔ تو یہ 8 ہیں۔ پہلے نمبر پر فاعل ہے، دوسرے نمبر پر مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مبتدا، چوتھا ہے جی خبر، نمبر 5 انا اور اس کے اخوات کی خبر، نمبر 6 ما والا مشبہ بلیسا کا اسم، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، لا برائے نفی جنس کی خبر۔ ان سب کی بھی ترتیب وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پر فاعل ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ بالفرض آپ کے سامنے مثال ہو ضربہ امرن، معنی ہے امر نے مارا۔ اب مارنے والا امر ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم فاعل کہیں گے۔ امرن مارنے والا ہے تو یہ فاعل کہلائے گا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل کی نسبت امر کی طرف ہے، مارنے کی نسبت امر کی طرف ہے۔ تو فاعل وہ اسم ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ ضرب امر کے ساتھ قائم ہو گیا، مارا امر نے، قامہ زیدون والی مثال، کھڑا ہوا زید، تو یہ فعل زید کی طرف منسوب ہے، زید کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے، تو یہ کہلاتا ہے فاعل۔ پھر فاعل کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ظاہر اور دوسرے کو کہتے ہیں مضمر۔ ظاہر جیسے یہ قامہ زیدون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید کا لفظ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، امرن کا لفظ بھی ظاہر ہے۔ اور دوسری قسم کا اسم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مضمر، ضمیر۔ بالفرض ضربہ، یہ پہلے ہم نے کی تھی کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو وہ ہوا ضمیر فاعل ہے۔ ضربہ میں الف ضمیر ہے اور ضربو میں واو ضمیر ہے، ضربت میں ہیا ضمیر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو نظر نہیں آ رہی، ضربت میں ہیا ضمیر ہے جو نظر نہیں آ رہی، لیکن ضربہ میں الف ضمیر ہے جو نظر آ رہی ہے، ضربو میں واو ضمیر ہے جو نظر آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ضمیر جب فاعل بنتی ہے تو وہ بھی مزید 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ ضمیر جو چھپی ہوئی ہو، ضربہ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا مستورات، اشتہار کے اوپر اکثر اشتہارات پہ لکھا ہوتا ہے کہ مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ مستورات کہتے ہیں خواتین کو، مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی، مستورات چھپی ہوئی۔ اسی طرح مستورات کی طرح ایک لفظ ہے مستتر، اس مستتر کا مطلب بھی ہے چھپا ہوا۔ تو ہم کہیں گے کہ ضربہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اور ضربہ کی جو الف ضمیر ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ ظاہر کو کہتے ہیں بارز، تو الف ضمیر بارز ہے، تو ضربہ ضربت میں ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور ضربہ ضربو میں ضمیر جو ہے وہ ظاہر ہے لیکن ضمیر ہے، اس لیے وہ ضمیر بارز ہے۔
تو اب آپ کہیں گے کہ فاعل کی ہم نے پڑھی ہے جی دو قسمیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، ظاہر کی مثال تو ہم نے قام زیدن پڑھی ہے، اور ادھر ہم یعنی کہ جو اسم آ جاتا ہے سامنے وہ کہلاتا ہے ظاہر فاعل، اور دوسری طرف ہم پڑھ رہے ہیں کہ ضمیر ضربا کے اندر جو الف ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ زید والی جو زید اسم آ جائے گا، فعل کے بعد کوئی اسم فاعل بنتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم ظاہر، اور جو ضمیر نظر آ رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ضمیر بارز۔ بارز کا معنی بھی ظاہر ہی ہوتا ہے لیکن فرق کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز۔ اگر اسم آ جائے تو وہ اسم ظاہر کہلاتا ہے فاعل، اور اگر ضمیر سامنے نظر آ رہی ہو جیسے ضربا میں الف، ضربو میں واو، تو وہ ضمیر بارز کہلاتی ہے۔ تو فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، لکھتے ہیں نمبر ایک ظاہر، نمبر دو مضمر۔ جیسے قام زیدن میں زید فاعل اس میں ظاہر ہے، اور ضربتو میں فاعل ضمیر ہے جو تو کی ہے۔ ضمیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ضمیر بارز، جیسے ان صیغوں کے اندر یہ ضمیر بارز ہے، یہ پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ضربتا میں تا ضمیر، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تنا ضمیر ہے، ضربتو میں تو ضمیر ہے، ضربنا میں نا ہے، ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، ضربتا میں الف ہے، ضربنا میں نون ہے۔ تو یہ ضمیر بارز ہے، اور بارز کا معنی بھی ظاہر ہے، لیکن جب ضمیر ظاہر ہوگی اس کو پھر کہتے ہیں بارز۔ دوسرے نمبر پر ہے ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ، جیسے ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا۔ ایسے ہی مضارع کی گردان آپ کے سامنے ہے، یضربو میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ ہوا ضمیر ہے، تضربو میں ہیا ہے، یضربانی میں الف ہے۔ اور مضارع کے اندر نا 5 صیغے ہوتے ہیں جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، یہ پہلے آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یضربو میں، اور اسی طرح تضربو میں، پھر یہ تضربو، پھر یہ اضربو اس کے اندر آنا ہے، نضربو اس کے اندر نحنو ضمیر ہے۔ اب اسی کو آگے بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی یضربو واحد مذکر غائب میں ہوا، تضربو واحد مؤنث غائب میں ہے، یہ مضارع کے اب بتا رہے ہیں۔ تضربو واحد مذکر حاضر میں انتا، اور اضربو واحد متکلم میں انا، نضربو تثنیہ اور جمع متکلم میں نحنو مستتر ہے یعنی پوشیدہ ہے۔ اور تثنیہ کے چاروں صیغوں میں، مضارع کے جو تثنیہ کے یہ سارے 4 صیغے کھڑے ہیں، ان سب کے اندر الف ضمیر ہے۔ تثنیہ کے چاروں صیغے یعنی یضربانی، تضربانی وغیرہ میں الف، اور یضربونا، تضربونا میں واو، اور یضربنا، تضربنا میں نون، اور تضربینا میں یا بارز ہے۔ تو یہ ضمیریں بتا دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم مزید فاعل کو جو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ فعل کو جو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ رب زدنی